اس کا آپ پیج نمبر 23 نمبر صفحہ نکال لیں۔ اس میں جو آج ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس سبق کا عنوان حقوق کا بیان ہے۔ حقوق مختلف قسم کے ان کا آج بیان ہے۔ بندہ پر اللہ تعالی کے حقوق، سب سے پہلے یہ اپنی کتابیں کھول لے، ایک دوسرے سے مل جائیں، آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی۔ بندہ پر اللہ تعالی کے حقوق، پہلا حق یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا کہ اللہ ابد سے ہے اور انتہا تک ہے، وہ زندہ ہے، جاوید ہے، وہ اپنی ذات و صفات کے اندر یکتا ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، جیسا کہ مفتی صاحب نے بڑا تفصیل سے بتایا ہے۔ مالک یوم الدین کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا، الرحمن الرحیم رب العالمین کے حوالے سے۔ تو ان صفات کے ساتھ اللہ پر ایمان لانا یہ پہلا حق ہے۔ اس کے وجود، توحید، اسماء و صفات ماننا، خالص اسی کی عبادت کرنا، یہ بھی اس کا حق ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اسی پر توکل کرنا کہ سارے کام کرنے والی ذات ایک اللہ پاک کی ہے۔ اس کے دین پر عمل اور استقامت، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر کیا کرتے ہیں، اس پر ڈٹ جاتے ہیں، ثم استقاموا، تو اللہ بھی پھر انعامات کی بارش کرتا ہے، اللہ فرشتوں کو اتارتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ان کے لیے جنت کا انعام۔ تو یہ بھی اللہ کا حق ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ محبت کرنا، قرآن میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ محبت جو ہے یہ اللہ کے ساتھ کی جائے، شدید قسم کی محبت اللہ کے ساتھ ہو۔ ایک بندے کی محبت جو ہے وہ اللہ کے لیے سب سے زیادہ ہو۔ تمام عبادات اسی کے لیے بغیر ریاکاری کے کرنا، ٹھیک ہے جی، اس میں دکھلاوا نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اسی کی خوشنودی کے لیے ہو، بجائے اس کے کہ ہم بندوں کو خوش کریں، کوئی ایسا کام کریں جس میں جی بندہ میرا وہ خوش ہو جائے گا، یا مفادات کی خاطر، ٹھیک ہے۔ میں زور میں بھی بتا رہا تھا کہ آج کل ہماری تو سلو بھی جو ہے نا، دو بندوں کے درمیان اگر سلو کرمانی ہو تو اس میں بھی مفادات ہوتے ہیں، حالانکہ نہیں ایسا ہونا چاہیے، اللہ ہی کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے ہو۔ اس کے دین کی دفاع، اقامت اور تبلیغ کرنا، ٹھیک ہے۔ دین کے اوپر کوئی آنچ بھی آئے قرآن کے حوالے سے، کسی مسئلہ کے حوالے سے، تو پھر اس کے لیے آپ نے اس کا دفاع کرنا ہے، اور دفاع کس کے ذریعے کرنا ہے؟ قرآن و سنت سے۔ اس کے ساتھ اسی دین کی تبلیغ بھی آپ نے کرنی ہے، اور تبلیغ کا بہترین جو ذریعہ ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ بلکہ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بتایا کہ آپ قرآن کے ذریعے لوگوں کو تبلیغ کریں، تو بہترین تبلیغ قرآن کے ذریعے ہے۔ اس کے ساتھ اگلا حق، اس کے دوستوں سے محبت اور دشمنوں سے نفرت کرنا، ٹھیک ہے جی۔ آگے آ جائیں جی، قرآن کے حقوق کیا ہیں، قرآن کے کون کون سے حق ہیں۔ اچھا، اس میں آپ بندہ پر جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں
پہلے تو کوشش کریں کہ یہ 9 کے 9 ہی آپ رٹ لیں. اگر ایک آدھا کے دائیں بائیں بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن کم از کم آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے جو حقوق ہیں وہ ہیں کیا. ٹھیک ہے جی. تو اسی لیے اس سے آگے قرآن کے حقوق ہیں. قرآن کا پہلا حق اس پر ایمان لانا کہ یہ منزل من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ حق کتاب ہے. اس کو جبرائیل امین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے نا وہ اتارا کرتے تھے، اور اللہ پاک جو ہے وہ اس کا اتارنے والا ہے. تو ما فرطنا فی الکتاب من شیء، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی. سارے کا سارا علم اللہ کا، چونکہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کی باتیں ہیں اور اللہ کا علم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے. تو قرآن پر ایمان لانا، الفاظ سیکھنا، تلاوت کرنا، یہ بھی اس کا حق ہے. ایسے غلط جو ہے نا وہ آپ نہ پڑھیں، بلکہ اس کو سیکھ کر پڑھیں. اور پہلے ہمارے دور میں تو قرآن جو ہے وہ مجہول طریقے سے پڑھایا جاتا تھا. آج تو ماشاءاللہ معروف طریقے سے قرآن پڑھایا جاتا ہے اور بڑے قرہ حضرات خوبصورت طریقے سے پڑھاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اس قرآن کے الفاظ کو سیکھیں، اس کی ادائیگی کو سیکھیں کہ عین کہاں پہ بولنا ہے اور الف کہاں پہ بولنا ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ اگر آپ سیکھ کے نہیں پڑھیں گے تو یقیناً اس کے جو ہے نا وہ معنی تبدیل ہو جائیں گے، اور جب معنی تبدیل ہوگا تو آپ گناہگار ہوں گے. تو اس لیے قرآن کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ الفاظ سیکھنا اور تلاوت کرنا. جیسے آپ نے ابھی سورۃ فاتحہ جو ہے اس کو سیکھا ہے، جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین، کیا مطلب ہے اس کا؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو یہ ہے سیکھنا. تو قرآن کا حق ہے کہ اس کو سیکھا جائے اور اس کی تلاوت بھی اسی طریقے سے کی جائے. اپنی مقدور بر پورا قرآن یا کچھ حصہ زبانی یاد کرنا. ہماری بھی ترتیب ہے. ہمارے کورس میں کتنی ہیں جی؟ 10 ہیں یہ جو صورتیں ہیں. چلیں 10 صورتیں ہیں. تو کم از کم ہر مسلمان کے لیے اتنا لازم ہے کہ وہ جب نماز پڑھے تو اس کے اندر جو صورتیں پڑھنی ہیں وہ تو زبانی یاد ہو. بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ سورہ اخلاص، قل ہو اللہ، قل ہو اللہ، چلیں ٹھیک ہے، ہم نہیں کسی کو کہتے، لیکن آپ کے لیے یہ لازمی ہے کہ ابھی آپ بچے ہیں تو قرآن کا کچھ حصہ کم از کم جو ہے وہ 30واں پارہ یا سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ ملک، یہ آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے. تو یہ بھی اس کا حق ہے. اس میں غور و فکر کرنا، اللہ نے بار بار فرمایا، بڑی بڑی خوبصورت مثالیں بھی دی ہیں کہ اس قرآن کے اندر غور و فکر کرو. اگر تم غور و فکر کرو گے تو بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ جان جائیں گے، اور جاننے کے بعد اللہ نے عمل کی توفیق دے دی تو یقیناً جو ہے نا وہ دوسرے لوگوں سے آپ آگے نکل جائیں گے. تو اس لیے اس کے اندر غور و فکر کرنا، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا. قرآن کی آیت کیا کہتی ہے، اس کا معنی کیا ہے، اور اس سے اللہ ہم سے کس بات کا تقاضا کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. بہت سی ایسی آیت ہے جیسا کہ ویل لکل ہمزہ، اس کے مفہوم کو سمجھنا کہ یہ کیا ہے، یہ معاملات کے حوالے سے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اس کے مطابق عمل اور فیصلے کرنا. یہ قرآن کا حق ہے کیونکہ یہ فیصل کتاب ہے، اسی کے مطابق فیصلے کیے جائیں. ایسی کوئی یہاں پہ ایسی چیز نہیں ہے، ایسا کوئی عمل نہیں ہے جس کا قرآن جو ہے وہ آپ کو اس کی طرف ہدایت نہ کرتا ہو پوری دنیا کے اندر. تو اس کو سامنے رکھا جائے. اگر قرآن و سنت ہمارا قانون ہو تو یقیناً وہ ریاست مدینہ کی طرح جو ہے نا وہ کام کرے. جیسے ریاست مدینہ ہوتی ہے ایسے ہی. اور جہاں پہ
قرآن و سنت جو ہے وہ قانون کے اعتبار سے اس کو پسے پشت ڈالا جاتا ہے تو وہاں پہ ترقی نہیں ہوتی. تو اس لیے قرآن کا یہ حق ہے کہ اس کے مطابق عمل بھی کیا جائے اور فیصلے بھی کیے جائے. اور اس میں عمل کے اعتبار سے کیا ہے, اللہ پاک نے 750 مرتبہ کہا ہے کہ نماز پڑھا کرو. تو قرآن کا یہ حق ہے کہ اس کے مطابق عمل کرو. تو اس میں جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق اگر کوئی عمل کرے گا تو اللہ کے ہاں وہ بڑا برگزیدہ ہوگا, اللہ کے ہاں وہ ولی ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اس کی دعوت تبلیغ کرنا, جیسے کہ اوپر میں نے کہہ دیا ہے کہ اس کے مطابق جو ہے نا وہ تبلیغ کرنا ہے لوگوں کو. قرآن میں یہ ہے, آپ بار بار کہیں قرآن میں یہ ہے, قرآن کی آیت فلاں یہ ہے, قرآن کی فلاں آیت اس بات کی دلالت کرتی ہے, سورہ بنی اسرائیل میں یہ ہے, سورہ آل عمران میں اس بات کا تذکرہ ہے. اس لیے اس کے مطابق جو ہے نا آپ نے تبلیغ بھی کرنی ہے. اس کے بعد یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق ہیں کہ آپ کی رسالت پر ایمان لانا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے نا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. قرآن اس بات کا شاہد ہے, وہی اللہ ہے جس نے رسول کو بھیجا بالہدا, ہدایت دے کر. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ماننا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, ختم نبوت ماننا. ہاں, اور یہ ہاں ختم نبوت. میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں, مجھے اتنا آئیڈیا بھی نہیں ہے, لیکن الحمدللہ قرآن کی ہر صورت اس سے میں خود ختم نبوت کی دلیل نکال سکتا ہوں. یعنی اللہ پاک نے اتنے بار جو ہے نا وہ یہ مسئلہ دہرایا ہے. تو ہمارا ایمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو آخری نبی ماننا. لو کان نبی آبادی لکان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا کہ اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لا نبی آبادی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا, آپ کی اتباع اور اطاعت کرنا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ سے محبت کا, فاتبعونی, میری پیروی کرو, یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا اور بھی انعام دے گا آگے, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. کیوں معاف کرے گا؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم, اللہ ہے ہی معاف کرنے والا اور رحیم. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا. اللہ پاک نے 56 انعام قرآن کے اندر گنوائے ہیں آپ کی اتباع کے, جو ایک انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے پہ ملیں گے. اور جو کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا اللہ پاک کے ہاں محبوب لکھا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو یعنی افراط و تفریط نہ کرنا, یعنی آپ اللہ کے رسول ہیں اور ان کے اندر کوئی ایسی صفت نہیں ماننی جو اللہ کی صفت ہو. ٹھیک ہے, اس میں افراط و تفریط نہیں کرنا. اللہ کے رسول ہیں اور جو اللہ پاک نے ان کو جن انعامات سے نوازا ہے اسی جو ہے نا وہ حد تک جو ہے نا وہ ایمان لانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تعظیم کرنا. کوئی بھی انسان اتنا معزز نہیں ہے جتنا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ کا یہ حق ہے, آپ کو چاہیے کہ آپ تمام انسانوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ عزت کریں, ان کو ان کی تعظیم کریں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد ازواج اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ محبت رکھنا. آپ کی اولاد، آپ کی ازواج ہماری مائیں ہیں، ٹھیک ہے جی، تو ان کے ساتھ محبت. آپ کی اولاد اما فاطمہ، حسن و حسین، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے صحابہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان اور طلحہ زبیر، یہ عشرہ مبشرہ اور 1,24,000 کم و بیش صحابہ، ان سب کے ساتھ محبت کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کہنا، یہ بھی آپ کا حق ہے، ٹھیک ہے نا. جو ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا، اللہ پاک اس کے لیے عافیت کا دروازہ کھولتے ہیں. اور عافیت جو ہے نا، یہ مجھے آپ کی اس کی عقل کے اندر نہیں آ سکتی، ہمارا علم قلیل ہے، لیکن عافیت جو ہے یہ بہت بڑا انعام ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑے گا، اللہ پاک 10 گناہ مٹائیں گے، 10 نیکیاں لکھیں گے اور 10 درجے بلند کریں گے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ آپ پر صلاۃ و سلام کہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر عمل کرنا، ہاں یہ بھی آپ کا حق ہے. آپ کا لباس، آپ کا رہن سہن، کھانا پینا، سونا جاگنا اٹھنا، یہ سارا سنت کے مطابق ہو. آپ میں کون کون جو ہے وہ سونے کی دعا پڑھ کے سوتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر دیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہم بسمک اموت واحیا، ٹھیک ہے نا. تو یہی آپ کی سنت ہے. ایسے ہی آپ کھانا پینا، یہ جو انسان کے ساتھ لازمی جزو ہیں جن کے بغیر انسان زندہ بھی نہیں رہ سکتا، جیسے سونا ہے، اٹھنا ہے، واش روم میں جانا ہے، کھانا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ تو کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے. ہماری یہ حق ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس کی آئندہ بھی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. آپ کے حالات اور سیرت سے آگاہی حاصل کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات جو مکہ کے اندر تھے، جو مدینہ کے اندر تھے، یہ ہمیں اتنی محبت ہونی چاہیے کہ آپ کی سیرت جو ہے ہم جانیں اور آگے پہنچائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کس طرح جو ہے نا وہ معاملات کیا کرتے تھے، آپ کی تجارت کیسی تھی، آپ کے ہمسایوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا، آپ کا لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا، اور آپ کا مشرکین مکہ کے ساتھ کیسا سلوک تھا. اور جب مدینہ میں گئے تو وہاں پہ منافقین کے ساتھ کیسا سلوک کیا، معاملات کیسے رکھے. تو یہ سیرت سے آگاہی حاصل کرنا، آپ کی ناموس اور دین کی حفاظت اور دفاع کرنا. جہاں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر کسی حوالے سے حملہ ہو تو ہم فوراً کھڑے ہو جائیں، کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اس دنیا کے اندر عزیز ہیں. ہاں، تو اس لیے اس کا دفاع کرنا، چاہے وہ مال سے ہو، جان سے ہو، وقت سے ہو، تینوں چیزیں ہم اللہ کے راستے میں قربان کر دیں. ٹھیک ہے جی. چلے جی، یہ آج کا جو ہے نا وہ ٹاپک تھا ہمارا. تو اور ٹھیک اس کو رٹ لیں.